سنو جی مسجد میں بیٹھنا نماز کا ٹائم نہ ہو، نماز کے علاوہ مسجد میں جا کر کے وضو بنا کر کے بیٹھا کرو. وہاں پر اگر تمہیں آدھا گھنٹہ ملے تو مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کرو. اب ذرا حدیث سنو. علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن بھی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں خالی بیٹھا ہے، خالی بیٹھا ہے، نہ تو تلاوت ہے نہ کلمہ و کلام ہے. علامہ زمخشری فرماتے ہیں جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا اور جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. کتنی بولو؟ 400. زندہ باد. آدھے گھنٹے میں کتنی سانسیں لے گا بندہ؟ واہ واہ. آدھے گھنٹے میں کتنی سانسیں؟ سبحان اللہ. ہر سانس پہ 400 نیکیاں. مگر ہاں ایسے ہی رکھ کے چلے جاؤ، بس ایسے رکھ کے چلے جاؤ، حضرت کی قیمتی باتیں سنتے رہیے، ایسے رکھ کے چلے جاؤ بس. اس پر عمل کیجیے. مگر اپنے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے. اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے. اگر آدھا گھنٹہ مل جائے تو مسجد میں نہیں جاتا، چوراہوں پہ بیٹھ جاتا ہے، گپے مارتا، غیبت کرتا، چغلی کرتا، برائی کرتا، لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتا، سیاست کی باتیں کرتا، اماموں کی برائیاں کرتا، عالموں کو ناپتا، کون زیادہ پڑھا لکھا کون کم پڑھا لکھا ہے. یہ ساری باتیں چوراہوں پر خرافات کی باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو صوفے پہ موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس موبائل میں اپنا ٹائم کاٹ رہا، کوئی اچھی بات نہیں سن رہا، نہیں دیکھ رہا. ذرا کان کھول کے سن لو پیارے، اگر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جاؤ گے تو تمہارے پاس 1 سال میں کتنی نیکی آ جائیں گی. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. مگر کہاں آج ہمیں کوئی 500 روپے دے دے یا 1000 روپے دے دے تو اس کا ہم نعرہ لگا دیتے. جی جی جی. اللہ برکت. اس کا ہم نعرہ لگا دیتے ہیں، نعرہ. جی جی. اور بڑے چرچے ہونے لگتے ہیں جناب والا. مگر آج تمہیں ایسی بات بتا کے جاؤں گا، اگر تمہارے اس بستی کا کیا نام ہے؟ داؤد پور. اگر داؤد پور میں کوئی 1 کلو سونا صدقہ کر دے تو پورے گاؤں میں چرچا ہوگا، صاحب صدقہ کیا، صدقہ کیا، صدقہ کیا. سمجھے؟ ارے صاحب بڑا سخی آدمی ہے، بڑا سخی. بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ مگر نوجوانوں اپنے نبی سے محبت کرو، پیار کرو. اب ذرا حدیث سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں کتنا ثواب ملے گا ذرا سنو. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جمعے کے دن مسجد کو جا کر کے جھاڑتے، پوچھتے، صاف کرتے، گرد کوڑا کرکٹ مٹی دھول وغیرہ پہلے کچی مسجدیں ہوتی تھی نکال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. جمعے کی اذان سے پہلے پہلے نمازیوں کے لیے مسجد تیار کر دیتے ہیں. صفیں بچھا دی گئی، پہلی صف میں بیٹھے وہ بھر گئی، دوسری میں آ گئے وہ بھر گئی، تیسری میں آ گئے. کبھی کبھی دروازے پر نمبر ملا کرتا تھا بیٹھنے کا. ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا، آقا آقا ابو بکر صدیق یہ کام کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا خیال ہے، ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے. روزہ ہر جمعے کو
مسجد صاف کر کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب میرے نبی کا فرمان سنو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نبی یہ پیغام دیتے ہیں، مبارکباد دینا اس واحدی کمیٹی کے بچوں کو، انہوں نے اپنے باپ کے لیے نہیں، دادا کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، بلکہ رسول پاک کی محبت میں یہ جگہ کو سجا کر کے تم تک رسول پاک کا پیغام پہنچانے کا یہ ذریعہ بنا دیا۔ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ اب سنو ذرا، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کیا۔ زندہ ایک باد صحابی کہنے لگے آقا جی ابو بکر کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ ہاں جی، پہلے آ جاتے ہیں صاف کرتے، آگے نہیں پیچھے آ جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ اب میرے نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام، جمعے کے دن مسجد کو جو جھاڑے گا، پہنچے گا، صاف کرے گا، اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب۔ اگر ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر کر دے گا، اس کو اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بابا بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ ہزاروں کلو بلکہ کونٹل احد پہاڑ کتنا بڑا، مگر کرتے ہو؟ اللہ نے 4 پیسے دے دیے، تھوڑی سی بات بن گئی، مسجد کے صدر یا سیکریٹری ہو گئے، متولی بن گئے۔ اب جاتا ہے مسجد کو تو کہتا ہے امام صاحب یہ جالا نہیں دکھ رہا کیا تمہیں؟ نالی دیکھو کتنی گندی ہو رہی ہے، امام صاحب ادھر جھاڑتے کیوں نہیں؟ ارے ذرا شرم کرو، ابو بکر صدیق کی برابر تمہارا مقام نہیں، مرتبہ نہیں۔ واہ واہ واہ، سید صاحب زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، ہاں ہاں، اتنا سا مقام نہیں ان کی برابر، اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے، جھاڑ رہے، پوچھ رہے، اور ثواب کتنا دیا گیا۔ میرے نبی نے ابو بکر سے کہہ دیا تھا، ابو بکر صدیق سے کہا تھا، ابو بکر دنیا ہی پہ چل رہے تھے، گھوم رہے تھے، تبھی کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو۔ واہ واہ واہ، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ اس کے باوجود بھی عالم یہ نیکیاں اتنی اکٹھی کر رہے ہیں، آج اللہ نے ہمیں ذرا سا عہدہ دے دیا، اتراتا پھر رہا، جھوم رہا، کود رہا، اچل رہا، اور مسجد میں آ کر کے خرافات پھیلا رہا ہے، اب امام پہ حکومت چلا رہا ہے۔ صحیح بات، جانتے ہو آپ